حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان اپنی حسینہ جمیلہ ایک خوبصورت دوست کو لے کر ایک روڈ کے کنارے بیٹھا تھا، مجذوبانہ حالت کے اندر جا رہے تھے، پتہ نہیں کہ روڈ پہ کیچڑ ہے، گندگی ہے، پاؤں زور سے لگا، اس کیچڑ سے چند چھینٹے اٹھے، اس کی دوست کے اوپر گرے، اور نے کہا کہ یہ بابا پاگل تو نہیں ہو گیا؟ جیسے موٹر سائیکل گھوم گھوم گھوم، ریڈیو والے کو ہارن، اوے تیرا دماغ خراب ہے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ شرم نہیں آتی؟ ایک ماروں گا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا میں تیرے تھپڑ مارتا۔ انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہے، بی اے ایم اے کی ڈگری پر نہیں، اسکالرشپ پر نہیں، انجینئرنگ کے شعبے میں کامیابی اچھے نمبروں میں، او لیول پر کامیاب ہونے میں انسان کی انسانیت نہیں چھپی۔ ممبر پر بیٹھنے والے سے لے کر جوتی گانٹنے والے تک اس کی زبان کے پیچھے بول دیکھ لو، آپ کو اس کی انسانیت سمجھ آ جائے گی، اس کا پتہ لگ جائے گا یہ کتنے پانی کے اندر ہے۔ اور بھوئے اس کی جرت کیسے ہوئی، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میری دوست کے کپڑوں پہ چھینٹے ڈال کے چلا آگے ہوا، زوردار بہلول کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس سے پہلے راستے میں ایک دکان سے جلیبی نکل رہی تھی، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ گزرے، بہلول آ جاتا جلیبی نکلی، کھائے گا؟ اللہ کھلائے گا، بیٹھ کے کھائی، وہاں جلیبی ملی، میٹھی شیریں چیز، وہاں چھینی، وہاں تھپڑ مل گیا، ہاتھ مل کے کہنے لگا یا اللہ تیری بھی عجیب قدرت ہے، کہیں میٹھے منہ کرواتا ہے، کہیں تھپڑ پڑواتا ہے۔ جناب حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ 4 قدم آگے گزرے، پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی، چگھاڑنے کی آواز آئی، دھاڑنے کی آواز آئی، ہائے میں مر گیا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ تھپڑ مارنے والا زمین پر کروٹیں بدل رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے بابے جو تو نے بددعا لی واپس لے لے، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ جس لڑکی کے اوپر چھینٹے کیچڑ کے گارے کے گرے تھے، بہلول رحمت اللہ علیہ کے آقا کے قدموں میں پڑ گئی اور کہنے لگی بہلول معاف کر دے مجھے، میرے یار سے غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، جو تو نے بددعا دی بددعا واپس لے لے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ قسم اٹھا کے کہنے لگے اللہ کی قسم ہے جس یونیورسٹی سے ہم نے سبق پڑھا، جو قرآن کا درس ہمیں ماں کی گود سے ملا، ہمیں اس درس میں اس یونیورسٹی کی کلاس میں بتلایا گیا کہ یہ زبان بد دعائیں دینے کے لیے نہیں بنائی، یہ زبان دعا دینے کے لیے بنائی ہے۔ بہلول تو نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ بستر پر یہ زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت بہلول رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ ہاتھ ملتے ملتے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، فرمانے لگے حساب برابر ہو گیا۔ کہنے لگی بہلول کیا حساب برابر ہوا؟ کہ تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے میرے منہ پر تھپڑ مار کے بدلہ لے لیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں روئے زمین پر چلنے والے، کتنے خوش نصیب ہیں روئے زمین پر بیٹھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، نبی جی کا دین پھیلانے والے، کتنے مقدروں والے لوگ ہیں، فرشتوں میں جن کا پروردگار عالم تعارف کراتا ہے، اور فرشتوں روئے زمین پر جو انسان چل رہا ہے یہ میرا بڑا پکا یار ہے، اے فرشتوں اس کا خیال کرنا، ہر معاملے میں اس کے معین و مددگار بن جانا، حتیٰ کہ اس کی دکان پر گاہک کوئی نہ آئے تم انسانوں کا روپ بدل کر گاہک بلکہ ان کے دروازے پر چلے جانا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ رضوان کو رحمت والے نبی نے دین کی محنت کے ساتھ جوڑ دیا۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا کرتے جاؤ جا کے اپنی دکانداری کر لو، اپنی دکان کھول لو، اپنا کاروبار کر لو۔ صحابہ اکرام جب اپنی دکانوں پر عصر سے مغرب تک جایا کرتے، مکے کے کافر ان کو دکانیں کھولتے دیکھ کے تالیاں بجایا کرتے، ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے۔ صحابہ اکرام ان کے ہنسنے پہ پوچھتے کیوں مذاق کر رہے ہو، کیوں ہمارے پہ ہنس رہے ہو؟
کہنے لگے تمہارے سے بڑا اللہ نہ کرے بیوقوف کون ہوگا، اب دکانیں بند کر کے جانے کا وقت ہے، کیا تمہارے جانور بل کے آئیں گے، کیا تمہارے سے سودا خریدنے پرندے آئیں گے؟ کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، نبی کی ذات بھی سچی، نبی کی بات بھی سچی۔ مکے کے کافر کھڑے دیکھتے رہتے تھے، اللہ اکبر، حسینہ جمیل شکل والے ان کی دکانوں پر آ کر سودا خرید کے چلے جایا کرتے تھے۔ بات سرکار مدینہ روح قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی عجیب مخلوق نہیں، او لوگو تم اللہ کا کام کرتے ہو، اللہ جل شانہ انسانوں کے روپ میں فرشتوں کو کا حق بنا کر تمہارے دروازے پر بھیج دیتا ہے۔ آج میرے عزیزوں آپ کا میرا تعلق اللہ سے مضبوط کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں ہماری زبان پر ایمان ایمان کا نعرہ، ہماری زبان پر ایمان ایمان کا نعرہ، کاش ہمارا ایمان اس طرح کا بن جائے جیسا کہ حبشے کے بلال کا تھا۔ سارا مکہ مارنے پر تلا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں ہڈی ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مار رہا ہے۔ ایک دن ایسا آیا مکے کے چوک میں سارے سرداران قریش کھڑے ہو گئے، مکے کے رئیس کھڑے ہو گئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا چہرہ لہولہان ہو گیا، ہونٹ مبارک پھٹ کے لہولہان ہو گئے، مار کھا کھا کے تھک گیا، سانس باقی رہ گئی۔ ابو جہل بولنے لگا دیکھو مار کھا کھا کے اب بھی تو ہماری بات ماننے گا۔ حضرت بلال کی آنکھ کھلی، آپ نے تھوڑا سا سہارا لیا اور آگے بڑھ کر ابو جہل کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا ابو جہل میں نے تیرا ہاتھ اس لیے نہیں پکڑا کہ تو یہ نہ سمجھے میں تیرے سے معافی مانگوں گا، تو یہ نہ سمجھے جہاں تو 1 گھنٹے میں 20 مارنا ہے 10 مار، بلکہ میں تجھے یہ سمجھانا چاہتا ہوں، تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے 10 اور لے آ، وہ ساتھ مل کے مجھے مارنا شروع کر دے۔ خدا پاک کی قسم ہے تم مار مار کے تھک جائے گا، میں توحید کا نعرہ لگا لگا کے نہیں تھکوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا کیا بات ہے، روٹی تجھے کوئی نہیں ملتی، دودھ تجھے کوئی نہیں ملتا، گوشت مکھن پروٹھا تجھے کوئی نہیں ملتا، بتا کیا ایسی پاور ہے، کون سی ایسی طاقت ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آنے والے وقتوں میں کوئی ماں سے کلمہ پڑھے گا، کوئی ابا کی زبان سے کلمہ پڑھے گا، کوئی مسجد کے قاری صاحب سے کلمہ پڑھے گا، کوئی شیخ الحدیث سے کلمہ پڑھے گا، کوئی شیخ تفسیر سے کلمہ پڑھے گا۔ اللہ اکبر، ہم کچھ نہ تھے، ہم کہاں نہ تھے، رحمت والے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ آیا، ہماری نسبت بڑی اونچی ہو گئی۔ خدا پاک کی قسم ہے کوئی اپنے استاد سے کلمہ پڑھے گا، بلال نے آمنہ کے لال سے کلمہ پڑھا ہے۔ اوے مکے کے کافر ابو جہل سمیت سارے مارنے والوں، میری ایک بات سن لو، مار مار کے تھک جاؤ، بلال کا ایمان نہیں دبا سکتے، کیونکہ تمہیں طاقت پہ ناز ہے اور حبشے کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ آج اللہ اس ایمان کا تقاضا کر رہا ہے، آج پروردگار عالم آپ سے میرے سے وہ ایمان مانگ رہا ہے کہ مولوی صاحب کوئی تبلیغ والا دروازے پہ آ گیا، کوئی تبلیغی جماعت والے پردیسی دروازے پر آ گئے، ہم نے کئی گاؤں میں دیکھا تندور